الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کا ہمارا لیکچر سٹارٹ ہوگا سورہ روم سے۔ یہ سورہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، ایک تو جس کو رومی سلطنت کہا جاتا ہے اور ایک ایرانی۔ اچھا، یہاں پہ جو سورہ ہے، یہاں پہ بیک گراؤنڈ بتانے کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ اسی سورہ میں ایک پیشن گوئی کی گئی تھی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابھی آمد سے پہلے، تو تب سے ہی یہ دونوں سلطنتیں تھیں، یہ بہت بڑی بڑی سلطنتیں تھیں۔ تو اس طرح سے چلتا کہ کبھی تو کوئی بہت اچھا اگر بادشاہ آ جاتا، یعنی کہ بہت ہی اسٹرانگ حکمران کوئی آتا، تو وہ یہاں پہ اپنا جو ہے اپنی اسٹرینتھ کی وجہ سے، یعنی کہ طاقت کے بلبوتے پہ حملہ کرتا، اور پھر کیا ہوتا، جنگ ہوتی، اور وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ علاقہ اپنے قبضے میں کر لیتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسری جو سلطنت ہے اس کے حصے میں یہ سب کچھ آتا، تو یہ سب سلسلہ چلتا رہا۔ تو ہم اسی لیے اس کا تھوڑا سا پس منظر دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے ابھی دیکھا ذوالقرنین کے لقب سے ہم نے دیکھا کہ ایک بادشاہ کو جانا جاتا ہے، یعنی کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک ایرانی سلطنت جس کے دو ٹکڑے ہوئے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہ کیونکہ اسٹرانگ تھے اور پھر علم سے فہم سے بھی جو ہے وہ مالا مال تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان پہ بہت زیادہ خاص رحمت تھی، تو انہوں نے کیا کیا، اس سلطنت کو یکجا کیا، جس کی وجہ سے جب ان کا جو تاج ملا تو اس پہ وہ دو سینگ یا جو بھی نگینے وغیرہ، جس کی وجہ سے ان کے لقب کو یاد کیا جاتا ہے ذوالقرنین، ٹھیک ہے۔ اصل میں ان کا نام کوئی سائرس کے نام سے جانتا ہے، کہ خورس کے نام سے، اور اسی طرح مطلب کچھ نہ کچھ ہے، لیکن ہم ذوالقرنین کے نام سے ان کو جانتے ہیں۔ اب جو روم کی جو سلطنت ہے، یہاں پہ یورپ کے بہت سارے علاقے تھے، ٹھیک ہے، اور جسی طریقے سے جو ہوگا یہ والی جو سلطنت ہے، ایران کی سلطنت ہے، اس کے پاس بھی بہت زیادہ جو ہے ایریا تھا۔ اب یہاں پہ جو مذہب کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو روم میں جو ہے انہوں نے 300 عیسوی میں عیسائیت قبول کر لی تھی، ٹھیک ہے، اور جبکہ یہ جو ایران والے تھے یہ مشرک تھے، ایرانی سلطنت میں جو لوگ تھے یہ مشرک تھے، آگ کی پوجا کرتے، اور اسی طریقے سے ان کا یہ سارا سیٹ اپ چل رہا تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے تب بھی یہ ساری دونوں طاقتوں میں یہی جنگیں اور یہ سب کچھ چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 31 سال کے ہوئے تھے تو اس وقت کیا ہوا، ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، اور پھر جو ایران کا جو بادشاہ تھا، یعنی کہ جو مشرک قوم تھی، انہوں نے حملہ کیا اور رومیوں کی شکست ہو گئی۔ اب کیونکہ رومی اہل کتاب تھے، ٹھیک ہے، تو ہاں یہ ان کی جو ہمدردیاں تھیں مسلمانوں کی، وہ انہی کے ساتھ تھیں، جبکہ جو کفار تھے عرب میں کے جو مشرکین تھے وہ سارے جو ہے وہ ایرانی سلطنت کو ہی سپورٹ کرتے تھے۔ ریزن کیا تھی؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ اس پہ خوشیاں مناتے تھے کہ بہت اچھا ہوا مسلمان، کیونکہ یہ اہل کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ کرسچنز تھے روم میں، تو انہوں نے اس بات پہ خوشیاں مناتے کہ ہم اسی طریقے سے جیسے یہ آج شکست انہوں نے کھائی ہے، تو ابھی کیونکہ مسلمان جو ہیں ابھی ہم بھی ان پہ مظالم کر رہے ہیں، اور بالآخر جو ہے کیا ہوگا کہ ان کو ہم بالکل اسی طریقے سے نیست و نابود کر لیں گے، اور ہم ہی غلبہ پا لیں گے اس پہ۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی تھی، اور پھر یہاں پہ یہ بھی ہوا کہ جیسے
جیسے مکہ کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، مسلمان ہو رہے تھے، ابھی بہت کم تھے مسلمانوں کے حلقے میں، لیکن ان کو اتنا زیادہ ان کو تنگ کیا گیا کہ یہ بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، اور یہ والا جو واقعہ ہے یہ بھی ہم بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں۔ اب جو حبشہ کی سلطنت ہے یہ بھی عیسائی سلطنت تھی، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے یہ رومی جو سلطنت تھی اسی کی، یہ آپس میں ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ اب یہاں پہ یہ لوگ پناہ لے رہے تھے، اور یہ وہ وقت ہے جب یہ سورہ نازل ہوئی، اور اس میں پیشن گوئی بتائی گئی کہ ابھی تو یہ صورتحال ہے، لیکن آنے والے وقت میں کیا ہوگا کہ جو رومی ہیں وہ ایرانیوں پہ غالب آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ مشرکین مکہ نے جب یہ سنا، کیونکہ اس وقت تو انہوں نے بالکل ابھی ابھی ان کی ایک وہ جس طرح سے ہوتا ہے جیت دیکھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتے، مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کو، بہت تنگ کرتے تھے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ بہت زیادہ مطلب مشکل بات ہے یا انہونی ایک بات ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ مشرکوں میں سے جو ابی بن خلف ہے، ہم ان کا نام بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، حضرت ابوبکر صدیق سے یہاں پہ شرط لگا لی کہ قرآن کی جو پیشن گوئی ہے اس کے جو ہے پورا ہونے کا کوئی چانس بنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہاں پہ انہوں نے یہ شرط لگانے کی ایک جو ہے ایک عرصہ وہ ڈیسائیڈ کیا کہ 3 سال تک کے عرصے میں ایسا ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ رومی جو سلطنت ہے وہ غالب نہیں آ سکتی، اگر تو آ گئی تو آپ کو 10 اونٹ میں آپ کو تحفے میں دوں گا، مطلب شرط کا جو ایک وہ ہوتا ہے نا، ڈیسیژن لے لیا اور اس کے بعد اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے۔ اب اس وقت تک جو ہے یہ شرط کی جو حرمت ہے اس کے لیے کوئی حکم نہیں تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے شرط والا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا کہ اس طرح سے یہ شرط لگانا چاہ رہے ہیں، اور قرآن کی جو پیشن گوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کے جو الفاظ تھے، ٹھیک ہے، ان پہ غور و فکر کرنے کے بعد ان کو اس چیز کی اجازت دی کہ یہ جو عرصہ ہے نا، 3 سال سے آپ بڑھا کر 9 سال کا عرصہ رکھیں، اور اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا دیں، یعنی کہ 100 اونٹ کا یہ آپ شرط لگا سکتے ہیں۔ اب یہ شرط جو ہے یہ پکی ہو گئی۔ اب کیا ہوا کہ 9 سال کے بعد یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی، ٹھیک ہے، ہم یہ واقعہ غزوہ بدر والا بھی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا، یہ جو شرط ہے ان کو پوری کرنی پڑی، اور حضرت ابوبکر صدیق کو انہوں نے یہ اونٹ بھی پیش کیے، لیکن کیونکہ اس وقت جو یہ جو جوئے کی حرمت ہے یہ نازل ہو چکی تھی، اور اس طرح کی جو شرائط کی وجہ سے جو بھی مال وغیرہ آتا ہے وہ حلال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا، انہوں نے وہ اونٹ جو ہے ان سے وصول کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ صدقہ کر دیے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس کا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس سورہ کا۔ قرآن کی جو پیشن گوئیاں ہیں ان کو کوئی کتنا ہی زیادہ چیلنج کرتا رہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ چیلنجز کبھی بھی کوئی بھی جو ہے وہ پورے کر نہیں سکتا۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ پاک نے بھی بہت سارے چیلنجز رکھے ہیں قرآن پاک میں، کبھی ایک آیت کا کہ کوئی جیسی کوئی آیت بنا لے، یا اس کا کوئی اس پہ جو شک کرنے والا ہے ان کے لیے قیامت تک کا یہ چیلنج ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے کوئی چیلنج پورے نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پہ ہوا یہ تھا کہ جس طرح سے روم کے جو بادشاہ، ٹھیک ہے، ہرکل نام ان کا بتایا جاتا ہے، انہوں نے کیونکہ شکست کھانے کے بعد انسان اپنا بھی ایک پلان بناتا ہے، انہوں نے پورے 8 سال جو ہے اس چیز کا پلان بنایا کہ ابھی جو ہے اس سب چیزوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ پھر انہوں نے ایک پورا اپنا تیاری کے بعد حملہ کیا ان کے لشکر نے، اور بہت ہی طریقے سے، مطلب ایک اور طریقہ، سامنے سے انہوں نے وار نہیں کیا، ایک چکر کاٹ کے یہ جو کیسپین سی ہے اس کی سائڈ سے ایرانیوں پر جو ہے ان کی بیک سائڈ سے حملہ کر دیا۔ اب یہ کیونکہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ایرانی، تو پھر کیا ہوا، وہ بہت ہی ذلت آمیز طریقے سے ان کو شکست ہوئی۔ تو اس طرح سے کیا ہوا کہ یہ والی پیشن گوئی پوری ہو گئی قرآن کریم کی، اور پھر اسی سال اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر جو ہے اس میں بھی مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائی، کامیابی عنایت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو آیات تھیں وہ یوں سمجھے کہ حرف بحرف پوری ہو گئی۔ اب یہ جتنے بھی علاقے قبضے میں کر لیے تھے ایران کی سلطنت نے، وہ سارے بھی بازیاب کروا لیے تھے پھر روم نے۔ اب ہم سورہ جو ہے یہ سٹارٹ کرتے ہیں، حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتی ہے، الف لام میم۔ آیت نمبر 2 اور 3 کی ٹرانسلیشن ہوگی، رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں، اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے چند سالوں میں، اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اور اس دن اہل ایمان خوشیاں منا رہے ہوں گے، وہ خوش ہوں گے کہ اللہ کی مدد سے وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہ زبردست بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں، اور وہ آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں۔
کیا یہ لوگ اپنی ذات میں غور نہیں کرتے؟ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک وقت معین تک کے لیے، اور یقیناً بہت سے لوگ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے ان کا انجام کیسے ہوا؟ ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، وہ قوت میں ان سے کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو کاش کیا، اسے آباد کیا، اور اس سے بڑھ کر جو آج انہوں نے آباد کیا۔ اور ان کے پاس بھی رسول علیہ السلام آئے کھلے نشانیاں لے کر، سو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے بری روش اختیار کی بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اب دیکھیں یہ چیز پورا، کیونکہ ہم نے بیک گراؤنڈ دیکھ لیا تو ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ گیا کہ کس طریقے سے جو شام ہے انہوں نے اپنا جو جتنا بھی لاس ہے وہ بھی پورا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اب یہ جو آیت نمبر 4 ہے، اس میں چند سالوں کا جو ذکر کیا گیا ہے، چند سال میں اس میں جو گنتی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 3 سے لے کے 9 تک کے عدد کے اکارڈنگ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تبھی جو شرط کی مدت تھی اس کو 9 سال تک کی مدت کا جو ہے وہ ایک ڈیوریشن رکھ دیا تھا، ٹھیک ہے، جو بھی انہوں نے شرط لگائی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے ساری جو فتح حاصل ہوئی اس کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے وہ مدد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں غزوہ بدر کی جو فتح ہے اس کی بھی مراد یہ فتح ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، 9 سال اس عرصے کو لگ گئے، لیکن یہ ہے کہ یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم کہ جس طرح سے آیت نمبر 8 میں جو ایک طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، اس کو ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہاں پہ بھی اسی طرح سے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں، کہ جب بھی وہ کائنات کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو وہ بہت اچھے سے یہ ریئلائز کر لیتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ ہے ہمارے پروردگار، ہم سمجھ گئے، تو انہیں یہ سب کچھ سب کچھ ابس پیدا نہیں فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو قیامت کے لیے ایک جو ملاقات کا ٹائم ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ میں ہی پچھلی قوموں کا بھی ذکر کر دیا، ان کی طاقت کا، ان کی کاشت کا، آج سے بھی بڑھ کے یہ لوگ سٹرونگ تھے، یعنی آج کے لوگوں سے بھی زیادہ ان کے پاس مال و متاع تھا، ان کے پاس جس طرح سے وہ قوت تھی، ٹھیک ہے، وہ زیادہ تھی، اور ان کے پاس جب رسول آئے جیسے انہوں نے جھٹلایا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ایسے ہی مذاق اڑایا، اور پھر یہ جو ظلم کیا، یعنی کہ ان کی ہلاکت کا جو ظلم تھا یہ ان کی اپنا ہی ظلم تھا جو انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا، اللہ پاک نے ان پہ ایسا کوئی ظلم نہیں کیا۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 11 سے لے کے 19 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ اللہ ہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی اسے دوبارہ پیدا کرتا ہے، اور پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی تو مجرم اس دن مایوس ہو کر رہ جائیں گے، اور نہیں ہوں گے ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کے لیے سفارش کرنے والے، اور خود بھی اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ اب یہاں کیا چیز، قیامت کا جو سین بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح قیامت قائم ہوگی، اور جو مومن ہوں گے ان کی ایک الگ کیفیت ہوگی، جبکہ مجرم جو ہوں گے وہ مایوس ہو جائیں گے۔ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ توکل نہیں کی، شریکوں پہ ڈیپینڈ کرتے رہے، زندگی میں بھی آخرت میں بھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اب سفارش کرنے کے لیے کوئی ہوگا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ اب جو شریک بناتے تھے وہ بھی تو منکر ہو جائیں گے نا۔ اب جو الگ الگ ہونے کی بات ہو رہی ہے، یہی بات ہے کہ مومن اور کافر یہ دونوں کی الگ الگ کیٹیگریز بن جائیں گی۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایک باغ میں مسرور کیے جائیں گے، یہ ان کا ریوارڈ ہوگا جو دنیا میں جنہوں نے سیکریفائس کیا، آیت نمبر 16 میں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے۔ تو تم تسبیح کرو اللہ کی جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، اور اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں اور زمین میں، اور رات کو اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور اسی طرح وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور اسی طرح تمہیں بھی نکال لیا جائے گا۔ تو پورا ایک جو ہے سینیریو یہاں پہ بتا دیا، اور یہاں دیکھیں کہ جو اوقات بتائے گئے ہیں، تسبیح کرو اللہ کی جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ شام ہونے سے پہلے جو تسبیح ہے، یعنی کہ نماز کی بات ہو رہی ہے، فجر کی نماز، اس سے ہم مراد لیتے ہیں صبح سے،
اور جو شام ہے اس کو عصر سے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلے اوقات بھی بتا دیے گئے، یعنی کہ رات کا ایک وقت بتایا عشاء والا، پھر ظہر کا بھی بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے استدلال لیا جا سکتا ہے کہ پانچوں نمازوں کے کیسے کیا کیا اوقات ہونے چاہیے۔ اور جو یہ مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، تو یہاں بیان القرآن کے اکارڈنگ جو انڈا ہے، جب بھی مرغی سے ہمیں جو انڈا حاصل ہوتا ہے، اس انڈے کو دیکھنے کے بعد کبھی کوئی اس میں اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس سے کیسے زندہ چوزا نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک یولک ہوتی ہے، ایک اس میں ایگ وائٹ ہے، ٹھیک ہے، فرائی کر کے ہم اس کو کھا لیتے ہیں، لیکن اس پہ غور و فکر کرنے سے بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ چوزا بھی نکل سکتا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں، جو فرمایا گیا اللہ کی طرف سے، وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، ٹھیک ہے۔ جو جاندار، جیسے کہ مرغی کی مثال لیں، انڈا تو مرغی دیتی ہے نا، اس سے مرغی جاندار ہے، انڈا بظاہر ایک بے جان چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی سی مثال یہاں پہ دی گئی ہے۔ اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کیسے جو فصلیں اور نباتات پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو پورا ایک سائیکل ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اس کا پورا ایک انتظام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی obviously مشکل نہیں ہے کہ ہم بھی جب مردہ ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جب چاہے جس حالت میں بھی ہم ہوں گے، ہمیں واپس اسی شکل میں اللہ پاک بنا سکتے ہیں، اور وہ ہمیں اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے 20 آیت سے لے کے 27 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ تھوڑا سا یہاں پہ جو ہے آیات کا جو تسلسل ہے وہ یہاں پہ تبدیل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی جو علامات ہیں، اللہ کی رحمت جو ہے وہ ان آیات میں بیان ہوئی ہے۔ آیت نمبر 20 میں کیا فرمایا گیا؟ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان بن گئے زمین میں پھیلے ہوئے۔ اور اس کی نشانیوں میں ہے کہ اس نے پیدا کیے تمہارے لیے تمہاری نوع میں سے جوڑے، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اس نے تمہارے مابین محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا فرق۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی آدم علیہ السلام کی مٹی سے، ٹھیک ہے، انسان بن گئے، زمین پہ پھیلتے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ پاک نے جوڑے بنائے، جوڑے بنانے کے بعد اب بہت ہی پیارے ایک ریلیشن شپس بنائے اللہ پاک نے۔ سب سے جو پیارا ریلیشن شپ ہے وہ یہی ہے کہ جو میاں بیوی کا جو تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے سکون حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنائی، ٹھیک ہے۔ اور محبت پیدا کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی، اور یہ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ اور غور و فکر کرنے والے اس نشانی کو، اس جو ہے رحمت کو بہت اچھے سے پہچانتے ہیں۔ اور یہ جو رنگوں کا فرق ہے، اس کو ہم ترمذی کی ایک حدیث ہے 2955، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا بھر سے کچھ ایک مٹھی مٹھی کہہ سکتے ہیں کہ مٹی سے جو ہے تخلیق کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر علاقے کے لوگ، نسل کے لوگ، ٹھیک ہے، ان کے کلرز میں فرق ہے۔ اب جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک جو ہے وہ سفید ہے یا فیئر کلر ہے، ٹھیک ہے، تو کبھی ہم دیکھیں کبھی بھی کسی کا کمپلیکشن دوسرے سے میچ نہیں کرتا۔ ایک ہم نے کیٹیگری ڈیفائن کی ہے سانولا، ٹھیک ہے، یہ کہ یہ مڈل میں آتا ہے، نہ تو یہ وائٹ اس میں کمپلیکشن میں آتا ہے، نہ ہی یہ ڈارکر میں آتا ہے، کوئی بیچ کی یہ کیٹیگری ہے۔ تو کبھی اگر سانولے لوگوں کو بھی اکٹھے ایک ساتھ بٹھائیں تو کمپلیکشن کبھی بھی میچ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی بڑی، مطلب ایک اس کو رحمت کہہ لیں یا نشانی کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی ان چیزوں کو کمپیئر کرنے سے ہی اندازہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے بنانے والے نے جو تخلیق کی انسان کی شکلیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ اس کے لکس ان سے ملتے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی کوئی کسی کے لکس نہیں ملتے۔ ایون ٹوینس بھی ہوں بچے تو ایگزیکٹلی نہیں ملتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا ڈفرنس آ جاتا ہے جس سے انسان کو پہچان ہو جاتی ہے۔ تو علم رکھنے والے جو ہیں، جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ 23 آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اب یہ جو فضل کو تلاش کرنا، یہ جو اللہ پاک نے رات کا، دن کا اور دوپہر کا کیلولا، یہ سب چیزیں بیان کر دیں، مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ غور و فکر کرنے سے ہم اللہ کی رحمت کو پہچان نہیں سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ کیسے ہم لوگ اچانک سے ایک بھاگ دوڑ کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے معاش کے لیے کریں یا کچھ بھی ہم نے جدوجہد کرنی ہے کسی بھی اسائنمنٹ کو لے کے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ایک سسٹم بنا دیا کہ ہم تھوڑا آرام کرتے ہیں، انرجی پھر سے واپس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سمجھنے والے یہاں پہ کیا ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، کیونکہ سب سنتے ہیں، سنتے تو جانور بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو
انسانی کانوں سے جو سن رہا ہے ان کے سننے کو ہی محسوس کرنے والے جو لوگ ہیں وہی سن سکتے ہیں، ورنہ جانور کو بھی پکارو تو وہ سنتا ہے، لیکن اس کے سننے کا جو تعلق ہے وہ اس کے سمجھ سے بالکل بہت دور اور بالا تر کہا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 24، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے خوف اور امید کے ساتھ، اور وہ برساتا ہے آسمان سے پانی، پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اگین عقل والوں کو یہاں پہ ایک چیلنج دیا گیا ہے کہ عقل والے جو ہیں وہ عقل کو استعمال بھی کریں اور پھر سمجھیں کہ کیسے جو ہے پورا ایک سسٹم چل رہا ہے۔ اب جب آسمان میں بجلی چمکتی ہے، ٹھیک ہے، قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، لیکن اس میں دیکھیں کہ ایک امید اور خوف جو ہے وہ ساتھ کے ساتھ ہے، کیونکہ پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی بارش برسے گی، ایک خوشی کا احساس ہے، لیکن بجلی کی چمک اور اس کی جو گرج ہے وہ انسان کو ڈراتی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کا یہاں پہ ایک جس طرح سے کہتے ہیں کہ بیک وقت دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آسمان سے بارش برستی ہے اور پھر ایک مردہ زمین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے زندگی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، رویدگی جسے ہم کہتے ہیں کہ نباتات پیدا ہو رہی ہیں اور سبزہ پیدا ہو رہا ہے اور یہ ساری چیزیں، تو نشانیاں ہیں یہ۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ قائم ہے آسمان و زمین اس کے حکم سے، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا ایک ہی بار زمین سے نکلنے کے لیے تو تم دفعتاً نکل پڑو گے، اور اسی کا ہے جو کچھ اس آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سب اسی کے حکم کے تابع فرمان ہے، اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور وہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ نظام شمسی کو دیکھیں کہ بالکل پراپر طریقے سے یہاں بیان کر دیا گیا کیسے زمین اور آسمان اور جو یہ ہر ایک چیز قائم و دائم ہے، ٹھیک ہے۔ انسان اس کے بارے میں کتنے عرصے میں، سالوں میں اس پہ جو ہے مشقت کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں دیکھی اس نے، اور پھر اس کے بعد اس نے یہ ساری چیزیں بیان کی کہ کیسے کیسے مدار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہی یہ ایک تخلیق ہے۔ کوئی انسان اگر جتنا مرضی چاہے تو وہ کیا ایسے مدار بنا سکتا ہے کہ جس پہ یہ سارا نظام شمسی چلے یا کچھ بھی ایسا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے یہ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے کریشن کے بارے میں بتایا کہ پہلی بار پیدا کرنا کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ اٹھا لیا جانا انسانوں کا وہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ سورہ لقمان کی آیت ہے، ابھی تھوڑا ٹائم انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 25 ہے، آپ سے شیئر کی جائے گی۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس چیز کو یہ مانتے ہیں کہ ہمارے سمیت، یعنی کہ ہمارا خود بھی جو پیدا کرنے والا ہے، جو ہمارا خالق ہے وہ اللہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ چیز ان کے لیے ماننی پتہ نہیں کیوں مشکل ہو رہی ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا لیا جائے گا، اور اس کی شان بہت بلند ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہ بہت زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 28 سے لے کے آیت نمبر 40 تک کی آیت اس میں شامل ہیں۔ وہ تمہارے لیے خود تمہارے اندر سے ایک مثال بیان کرتا ہے، بھلا وہ غلام اور لونڈیاں جو تمہاری ملکیت میں ہیں، کیا ان میں سے کچھ شریک بن جاتے ہیں اس مال و اسباب کے جو ہم نے تمہیں دیا، اس طرح کہ وہ اور تم برابر ہو جاؤ؟ اور کیا تم ان کے بارے میں ایسے خدشات رکھتے ہو جیسے خدشات خود اپنے بارے میں رکھتے ہو؟ اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہاں پہ ان لوگوں کے لیے جو ہے ایک چیلنج بیان کیا گیا ہے یا سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس طرح سے لوگ اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، معبود کے ساتھ کسی کو شریک کر دینے سے اب یہاں پہ مثال کیا دی گئی ہے؟ کیا اپنے ان لوڈی اور غلاموں کے بارے میں تم ایسے اندیشے لاحق ہوئے کہ تم لوگ اپنی اولاد، اپنی ملکیت کے بارے میں آل دا ٹائم متفکر رہتے ہو کہ ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں بھی ایسی سوچوں نے کیا تمہیں پریشان کیا ہوا ہے کہ ایسا سوچ لیتے ہو کہ جب تم اپنے غلاموں کو بھی اپنے برابر نہیں بٹھا سکتے، ٹھیک ہے، تو یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ اپنی مخلوق کو اپنے برابر کر لے گا؟ مطلب کیسے انسان ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ میں اس کو بھی معبود مانگ لوں، شاید یہ میرے کسی کام آ جائے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے ہی بنائے ہوئے جو تخلیق ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی جو مخلوق ہے، ان کو اللہ اپنے شریک کیسے بٹھائے گا؟ ٹھیک ہے، آپ یہ اس چیز کو ایکسپیکٹ بھی کیسے کر سکتے ہو؟ تو یہاں ایک سوال نشان ہے کہ
بھلے سے کوئی انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، ٹھیک ہے، فرشتے ہوں، یہ تمام مخلوق تو اللہ کی ہے نا، اللہ ان کو اپنے ساتھ کیسے شریک کرے گا؟ کیسے ان کو اتنا جو ہے سٹیٹس دے دے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے پاس آپ لوگوں کی سفارش لے کر جائیں؟ تو یہ بالکل ایک معاملہ سمجھدار لوگوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے یہ چیز کلیئر ہے، لیکن عقل والے اس سب چیزوں کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی آیات کی تفصیل آیت میں بیان کر دی۔ آیت نمبر 29، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے بغیر کسی علم کے، تو اس شخص کو کون ہدایت دے گا جس کو اللہ نے بھٹکا دیا ہو، اور اب ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ پس تم قائم رکھو اپنے چہرے کو اللہ کے دین کے لیے یکسو ہو کر، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر قائم رہو جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، یہی ہے دین سیدھا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو جانا۔ یہاں تک کہ جو آیات ہیں اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ جو ہے اگر کوئی ہدایت نہیں چاہ رہا تو پھر اس کے لیے گمراہی کی جو ہے مہر لگ جائے گی، ٹھیک ہے، پھر وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکے گا۔ اور یہاں پہ جو اسلوب بیان کیا گیا ہے، جو آیت کا جو طریقہ کار ہے، وہ بالکل ویسا ہے جیسے سورہ انعام میں، الانعام کی آیت نمبر ہے 162، اس میں جیسے بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو توجہ ہے انسان کی، وہ اللہ کی طرف ہو جانی چاہیے، اور اسی طریقے سے جیسے سورہ الانعام کی آیت نمبر 79 میں بھی بیان کیا گیا تھا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا تھا کہ میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جس میں آسمان اور زمین کو بنایا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ ہم نے یہ پورا ایک سب جو چیپٹر ہے یہ پہلے پڑھا ہے قرآن کریم میں کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پورا ایک غور و فکر کیا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے یکسو ہو گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس چیز کو پورا جو ہے اعلان کر دیا کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں تم لوگوں کے ساتھ اس طرح کا شرک نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ایک فطرت ہے انسان کی، اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت، اسی فطرت پہ سب کو پیدا کیا، تمام انسانوں کو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یا تو وہ ماحول میں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، کچھ اور اپنی فطرت جو ہے ان کی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس میں پیرنٹنگ بھی جو ہے وہ اس کا بھی بہت رول ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح کی تربیت والدین دیتے ہیں وہ بھی اسے جو ہے چینج کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم اس حدیث کو پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ہر بچہ جو ہے وہ اپنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، تو یہ آپ کے ساتھ پہلے شیئر ہوئی بھی ہے، آپ اس کو پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پہ جو تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو یہ ایک وسیع اس کی تفسیر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے جو بنا دیا کسی کو، جیسی اللہ کی تخلیق ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں اس کی وسعت میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ جس طرح سے جس فطرت پر انسان کو اللہ نے پیدا کیا اس کو بگاڑنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ آج کل اس کو ہم اس سینیریو سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں، ایک تو جو جینڈر چینج ہو رہا ہے، اسپیسیفکلی پلاسٹک سرجری ہو رہی ہے، اور اسی طرح کی اور بہت ساری چیزیں، تو یہ اللہ کا دیا ہوا ایک سیدھا دین ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور یہ جو چیزیں جائز نہیں ہیں ان کو آپٹ کرنا بھی گناہ کا باعث بنتا ہے۔ آیت نمبر 31 ہے، رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو جانا۔ پھر سے جو ہے نماز کا حکم یہاں پہ واضح کیا گیا ہے، اور پھر سے اس چیز کے لیے ایک ڈینائل جو ہے وہ مینشن یہاں پہ ہوا ہے کہ مشرکین میں سے مت ہو جانا، کیونکہ اللہ پاک کبھی بھی شرک کا جو ایک گناہ ہے اس کو اللہ پاک کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ آیت نمبر 32 ہے، یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور مختلف گروہ بن گئے، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ گروہ بن جانا
اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ٹکڑے ٹکڑے کی ہم جو ایک ڈیفینیشن ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت میں جو استعمال کیا ہے پھاڑ دینے والا، اس کا جو ہے میننگ بنتا ہے. جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا تھا آیت نمبر 50 میں کہ جب سمندر کو پھاڑا گیا تھا، یعنی کہ جب فرعونیوں سے بچانا تھا اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے پھر ہم نے سورہ شورہ میں بھی دیکھا ہے آیت نمبر 63 میں کہ سمندر پھٹ گیا اور پھر وہ ہو گیا ہر ٹکڑا ایک بہت بڑے پہاڑ کی مانند. ٹھیک ہے، تو یہی ایک جو طریقہ کار ہے پھاڑنے والا. اب پھاڑنے والا مطلب یہ کہ ایک دو سائڈز بالکل جو ہے وہ الگ الگ ہو گئیں، دو ٹکڑے ہو گئے. اب یہاں پہ اس کو جو اللہ پاک کی جو اطاعت ہے اس سے یہاں پہ تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ ایک انسان کو انڈیویجولی اگر دیکھے تو وہ اطاعت کرتا ہے اللہ کی، لیکن کیا کرتا ہے پک اینڈ چوز کے معاملے پہ جو ہے مانتے ہوئے اللہ کی بھی مانتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنی مرضی بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، کسی اور معاملے میں کسی اور کی بات مان لیتا ہے، ایک معاملے میں وہ اللہ کی بات مان لیتا ہے. تو اس کو بھی پھاڑ دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا یا منتشر کر دینا جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے. سورہ اعراف میں 29 آیت میں اللہ پاک نے کیا فرمایا، اور اسی کو پکارو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. صحیح ہے، یعنی جو اطاعت ہے اس کا معاملہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ ادھر سے مان لو کچھ ادھر سے مان لو یا دو کشتیوں میں سوار ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو اس چیز کی یہاں پہ وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اطاعت کے جو احکام دیے ہیں، ٹھیک ہے، اطاعت پوری کی پوری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ مان لیں اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہمیں فائدہ دے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم کیا کریں کہ کسی مخلوق کی بھی ماننے لگے یا کسی اور کی بھی ماننے لگے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک جو ہے یہ چیز جو بیان کی گئی کہ گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے دین کی جو ایک بائفرکیشن کر دی ہے، یعنی کہ مختلف گروہوں میں جو دین کو بانٹ لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایک پارٹ پہ جو لوگ ہیں وہ پورے کا پورا دین اس پہ عمل پیرا نہیں ہے بلکہ غلو میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اللہ پاک نے جو انسٹرکشنز دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کر کے دکھایا، وہ اس کو کم سمجھتے ہوئے اس سے کچھ زیادہ کرنے لگے. ٹھیک ہے، اور کچھ ایسا کوئی گروہ بھی ہے جو کہ ریلیکسیشن دے دیتا ہے. تو یہ ہم جان چکے ہیں بہت اچھے طریقے سے کہ دین کو کھیل اور تماشا بنانے والے جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ یہود و نصارہ. ٹھیک ہے، ان دونوں طریقہ کار سے سبھی لوگوں کو دور رہنا ہے. طریقہ وہی ہے جو اتارا گیا ہے قرآن و سنت میں، فالو اسی کو کرنا ہے، اور یہی ایک ہمارے پاس راستہ ہے جس سے ہم گروہ بننے سے بچ سکتے ہیں. 33 آیت ہے، اور جب انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے. پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت سے اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو جب ہی ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ ناشکری کریں اس کی جو ہم نے انہیں عطا کیا. تو ٹھیک ہے، چند روزہ زندگی کا فائدہ اٹھا لو، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا. اب یہاں پہ انسانوں کے لیے جو ہے کلیئرلی یہاں پہ یہ چیز بتائی گئی ہے کہ جیسے ہی تکلیف آتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اور لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تھوڑے جیسے ہی آپ کو ریلیکسیشن ملتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جو رحمت اللہ فرماتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ وہی روش. ٹھیک ہے، کہ شرک بھی کرنے لگتے ہیں اور ناشکری بھی کرنے لگتے ہیں. تو یہاں پہ ایک جو ہے کلیئرلی بتا دیا گیا کہ ابھی چند دن کی جو آپ کو زندگی ملی ہے اس کے بعد آپ کو اس کا رزلٹ بھی ملے گا. جیسے کہ سورہ تکاثر کا بھی ایک یہی سبجیکٹ رہا ہے کہ چند روزہ زندگی ہے، اس محدود مدت میں یا اس جو ایک مہلت ملی ہے اس میں اپنی منمانیوں کے مزے اڑا لو. اب یہ جو ایک طریقہ کار یہاں پہ بیان کیا گیا ہے یہ انہی لوگوں کے لیے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. آیت نمبر 35 ہے، کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی سند اتاری جو انہیں ان چیزوں کے متعلق بتا رہی ہے جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پہ اترانے لگتے ہیں، اور اگر ان پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب تو جب ہی وہ آس توڑ دیتے ہیں. یعنی انسان کے جو اکثر جو ان کی کرتوت ہوتے ہیں ان کا دنیا میں ان کو مزہ بھی چکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر کبھی رحمت اللہ تعالیٰ کی نصیب ہو تو اس پہ وہ کرنے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے کسی وسائل کے توسط سے میں جو ہے یہ رحمت ملی، یا پھر ہم بہت زیادہ ہم انٹیلیجنٹ تھے، ہماری پلاننگز بہت اچھی تھیں.
تو دونوں طریقے یہاں پہ سچویشن جو ہیں وہ بیان کر دی گئی ہیں۔ آیت نمبر 37، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور نپا تلا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، یہی بہتر روش ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر تاکہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں، تو اللہ کے ہاں اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہے۔ اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ اب یہاں یہ چیز بیان کر دی گئی کہ اللہ نے یہاں پہ جو رزق کا معاملہ ہے وہ ایک ہی پیرامیٹر پر نہیں رکھا، ٹھیک ہے، کچھ کو زیادہ دیا، کچھ کو کم دیا۔ اب جو کم دیا ہے ان کا بھی اللہ پاک نے ارینجمنٹ ایک بنا دیا۔ کیسے بنایا؟ جن کو دیا ہے وہ اپنے مال میں حصہ رکھے، ان میں دیکھیں قرابت دار ہیں، ان میں مسکین ہیں، مسافر ہیں، تو یہ ان کا حق ہے، کیونکہ مال سارا اللہ کا ہے، کوئی انسان اس پہ اپنا تصرف کیسے قائم رکھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو سب پہ ہی فرض ہے کہ وہ ارد گرد دیکھے۔ اور پھر اس کے بعد سود کی یہاں پہ دیکھیں حرمت بیان کی گئی ہے کہ یہ سود حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سود کے ذریعے سے کوئی اپنا مال کو بڑھائے گا تو اللہ کی ہاں اس کی کوئی بڑھوتری نہیں ہے۔ جبکہ زکوٰۃ کا جو طریقہ بیان کیا سورہ البقرہ میں بھی آیت نمبر 219 میں کیا چیز بیان کی گئی ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے وہ سب خرچ کر دو جو ضرورت سے زائد ہے۔ تو کلیئر بتا دیا کہ کیسے مدد کرنی ہے۔ جن کو کم ملا اللہ کی طرف سے، اللہ نے آپ کے مال میں ان کا حصہ رکھا، آپ ان کو کمپنسیٹ کریں۔ اور پھر جو زکوٰۃ کے لیے جو بھی مال دیتا ہے وہ کبھی یہ نہیں سمجھے کہ یہ تو میرے مال میں کمی واقع ہو رہی ہے، اس سے ہمیشہ مال بڑھتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کے ہاں بھی اس کا جو ہے ان سب جو زکوٰۃ، خیرات اور یہ سب چیزیں ہیں، اللہ پاک چاہے تو اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا دے۔ اور بے شک اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ آیت نمبر 40 ہے، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ وہ پاک ہے، بہت بلند و برتر ہے یہ شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پھر سے شرک کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جو مشرکین جو شرک کرتے ہیں، کئی انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں، اور خود بھی ان کو یہ چیز پتا ہے کہ تخلیق کرنے والا کون ہے، خالق کون ہے، اور پھر موت اور زندگی کا جو اختیار ہے وہ کس کے پاس ہے، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ان کے عقائد صحیح نہیں ہوئے۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں جو فرمایا گیا کہ وہ اللہ کے ہاں ان کی سفارش کریں گے اور ان کی سفارش سے آخرت میں وہ چھوٹ جائیں گے، تو اللہ پاک جو ہے وہ اس شرک سے بہت زیادہ بلند ہے۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 41 سے لے کے 53 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا لوگوں کے اعمال کے سبب، تاکہ وہ انہیں مزہ چکھا ان کے بعض اعمال کا، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اب یہاں پہ کیا چیز بیان کی جا رہی ہے، ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، ریفرنس دیکھ لیتے ہیں، سورہ فاطر ہے آیت نمبر 45، جس کی ٹرانسلیشن ہے، اور اگر اللہ گرفت کرے لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب تو اس زمین کی پشت پر کسی جاندار کو نہ چھوڑے، لیکن وہ ڈھیل دیتا رہتا ہے ان کو ایک مقررہ وقت تک۔ اب یہاں پہ یہ چیز بتائی گئی کہ دنیا میں انسان جتنی نافرمانیاں کرتا ہے تو اللہ پاک کا بہت وسیع ظرف ہے، کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لے اللہ پاک ان کو یا تو ان کی رسی دراز کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یا ساتھ ساتھ اگنور کرتا ہے ان لوگوں کو کہ ایک مہلت ضرور ملتی ہے سبھی لوگوں کو، ٹھیک ہے، کہ کبھی کسی بھی ٹائم ایسا وقت آ سکتا ہے کہ یہ لوگ توبہ کر کے واپس آ جائیں۔ اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے، 139 آیت کا نمبر ہے، اور تم لوگ ہی سربلند ہوگے اگر تم حقیقی مومن ہو۔ اور پھر سورہ بقرہ میں بھی یہ چیز بیان کی گئی کہ تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے کو نہیں مانتے، تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے سوائے دنیا کی زندگی ذلت اور رسوائی کے، اور قیامت کے روز وہ لوٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو یہ تمام ان ریفرنسز کو دیکھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
غور و فکر کا سب کو موقع ملتا ہے. کوئی یہ نہیں سمجھے کہ میں تو اللہ کا بہت لاڈلا ہوں اس لیے میری غلطیاں جو ہیں وہ معاف ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس صرف ایک چھوٹ سا ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لوٹ جائیں اور ان سب طریقوں پہ عمل نہیں کریں جن پہ یہود و نصارہ عمل کرتے تھے. یعنی کتاب کے ایک حصے کو مان لیا، دوسرے کو نہیں مان لیا. اللہ کی گرفت جو ہے وہ کسی بھی ٹائم کسی بھی انسان پہ آ سکتی ہے اور وہ اعمال کے ہی سبب ہوگی. آیت نمبر 42 میں کیا چیز بیان کی گئی ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے تم زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو تم سے پہلے تھے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے. اب جو پچھلا اسلوب بیان کیا گیا کہ لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت لاڈلے ہیں، ٹھیک ہے، تبھی ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہیں ملتی. تو سزا ملی ہے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ کوئی زمین پہ گھومے پھرے گا پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، وہ اس چیز کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لے گا کہ یہ جو لوگ شرک کرتے تھے اسی طریقے سے ریلیکس رہتے تھے، لیکن وہ بھی ایسے ہی ہلاک کر دیے گئے. اور یہاں اس کے بعد فرما دیا گیا بس اپنے چہرے کو قائم رکھو دین قیوم کی طرف، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جسے اللہ کی طرف سے کوئی لوٹانے والا نہیں ہوگا، جس دن یہ لوگ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے یعنی کہ جو مومن ہے اور جو کافر ہے. جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پہ ہوگا، اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے تو وہ اپنی ہی جانوں کا سامان کرتے ہیں، تاکہ اللہ بدلہ دے اپنے فضل سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت دینے والی بنا کر، اور تاکہ وہ تمہیں مزہ چکھائے اپنی رحمت کا. یہ اس لیے بھی کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم ان کشتیوں پر سوار ہو کر اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. اب یہاں جو بیان کیا گیا کہ انسان جب الگ الگ ہو جائیں گے، اور اللہ پاک نے یہاں بتا دیا کہ جو کفر کرنے والا ہے وہ اپنے جو کفر کا وبال ہے اس کا مزہ چکھے گا، لیکن جو نیک اعمال کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا ارینجمنٹ کر کے گیا، یعنی پورے ساز و سامان کے ساتھ اپنی پوری تیاری کے ساتھ وہ گیا، اور پھر وہاں پہ وہ بدلہ پائے گا جتنے بھی اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے. پھر اللہ پاک نے اپنی رحمت کا یہاں پہ ذکر کر دیا ہے آیت نمبر 46 میں کہ کیسے اللہ پاک نشانیاں جو بنا کے بھیجتے ہیں. ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ہواؤں کو بشارت والی بنا کے بھیجتا ہے. بارش سے پہلے کی جو ہوا ہے وہ بارش کے آنے کا پتہ بتاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے یہ جو ونڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے جو انرجی پروڈیوس ہوتی ہے. اور پھر کشتیوں کا جو تذکرہ کیا آیت نمبر 47 میں بیان کیا گیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف، تو وہ ان کی طرف لے کر آئے واضح نشانیاں. پھر ہم نے انتقام لیا ان میں سے جو لوگ مجرم تھے، اور وہ اہل ایمان کی مدد کرنا ہمارے ذمہ تھا. اب یہاں پہ جو ذکر کیا گیا کہ کس طرح سے اپنی اپنی قوم کی طرف رسول بھیجے گئے. سب سے پہلے تو ہم حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، ٹھیک ہے، کتنے لوگ ایمان لائے؟ وہ بہت کم تھے. اہل ایمان کی مدد اللہ پاک کی طرف سے ہوئی اور وہ سب لوگ بچ گئے. سیم اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، ٹھیک ہے، جو ایمان لائے وہ بچ گئے تباہی سے، باقی سب ہلاک ہو گئے. حضرت صالح علیہ السلام کی بھی، اور پھر ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کا بھی دیکھا کہ وہ صبح کے ٹائم روانہ ہو گئے، لیکن پچھلی ساری قوم جو تھی ان پہ پتھروں کی بارش ہو گئی. تو جو اہل ایمان تھے اللہ تعالیٰ ان کی مدد تمام قوموں میں اللہ پاک نے ان کی مدد کی. آیت نمبر 48 میں پھر سے دیکھیں کہ بارشوں اور بادلوں کا ذکر ہے. یہ رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو یہ شو کرتے ہیں. اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ اٹھاتی ہے بادلوں کو، پھر وہ پھیلا دیتا ہے ان بادلوں کو فضا میں جیسے چاہتا ہے، اور انہیں کر دیتا ہے تہ برتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو بارش کو کہ برستی ہے ان کے درمیان سے، پھر جب وہ برساتا ہے اسے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے تو یکا یک وہ خوش ہو جاتے ہیں. اب اس کو جو ہے روٹین کی بارش سے بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب چاہے جس بندے پہ چاہے وہ اپنی رحمت کر سکتا ہے، اور پھر وہ ایک دم سے خوش ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 49، اگرچہ وہ اس سے پہلے وہ ان پر برستی، وہ لوگ بالکل نا امید تھے. اب اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ
کس طریقے سے کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ بارش کو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، اچانک سے جب وہ بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت فرما دیتے ہیں، تو ان کے لیے بہت زیادہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ ان زمینوں کے لیے، وہاں کے ماحول کے لیے، وہاں کے حشرات کے لیے، ٹھیک ہے، کسانوں کے لیے، سب کے لیے ہی یہ چیز خوشی کا باعث بنتی ہے۔ 50 آیت ہے، تو دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف، وہ کس طرح زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ یقیناً وہی زندہ کرنے والا ہے مردوں کو بھی، اور یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیج دیں کہ جس کے اثرات سے وہ اسے زرد دیکھیں تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ کون سی ہوا کی بات ہو رہی ہے؟ جو گرم ہوا ہوتی ہے، جسے باد سرسر کہہ سکتے ہیں، لو کہہ سکتے ہیں، یا کوئی طوفان، جھکڑ وغیرہ، آندھی وغیرہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو شدت سے آئے تو کیا ہوتا ہے اس سے کہ کوئی بھی اس سے نقصان ہو سکتا ہے، کسی کی فصل تباہ ہو سکتی ہے، کسی کے گھر تباہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب کبھی ایسا ٹائم آ جائے جسے آزمائش کہا جا سکتا ہے، تو ناشکری کے ایسے اظہار کرنے لگتے ہیں انسان کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کبھی ہمارے پاس کوئی اچھی رحمت والی چیز تو ہمیں پہلے کبھی ملی ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو انسان جو ہے وہ ہمیشہ سے ناشکرا ہے، انسان کا ایٹیٹیوڈ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی آپ اپنی پکار بہروں کو سنا سکتے ہیں، خاص طور پر جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہدایت دے سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے پھیر کر۔ آپ نہیں سنا سکتے مگر انہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں وہ فرما بردار ہیں۔ اب یہاں ہم بہت اچھے سے، کیونکہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ اسلوب، کہ جو کفار اور مشرکین ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی اگر سننا نہیں چاہے گا، اب یہاں پہ فزیکلی کوئی بہرا یا اندھا یا مردہ نہیں ہے، اب مردہ کوئی ایسا انسان تو ہو سکتا ہے نا جو جس کی صرف بظاہر وہ زندوں میں ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کی کوئی بھی خصوصیت جو ہے وہ انسانوں والی یا زندوں والی نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے کوئی بہرا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اس پہ آیات اثر نہیں کریں گی، سننے کے بعد بھی وہ بالکل جانوروں جیسا بھی بیہیو کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اندھا، جب وہ ساری اللہ کی نشانیاں دیکھ رہا ہے اس کے باوجود بھی گمراہی کی راہ پہ چل رہا ہے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ اندھا ہے۔ اگلا رکوع سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 54 سے لے کے 60 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے، پھر اس نے طاقت عطا کی کمزوری کے بعد، پھر طاقت کے بعد کمزوری، اور پھر بڑھاپا طے کر دیا۔ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ ایک ہی آیت میں دیکھیں کہ پورا جو لائف سائیکل ہے بیان کر دیا۔ کمزور تھا انسان، یعنی کہ پہلے تو پیدائش ہوئی، ہر ایک پہ ڈیپینڈنٹ، محتاج، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی، جوان ہو گیا، اکڑنے لگا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر سے طاقت دینے کے بعد پھر سے کمزوری آ گئی، ٹھیک ہے، یعنی کہ بڑھاپا آ گیا، انسان پھر سے محتاج۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی جو ہے وہ ایک سائیکل ہے، اللہ کی اپنی ایک قدرت ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے 55 آیت میں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرمین قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اسی طرح وہ دنیا میں بھی الٹے پھرائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ اس کی مثال ایسے لے سکتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ جو اپنا ایک ٹائم گزارا انسان نے، وہ جب قیامت میں ایک گھڑی بھی کئی صدیوں جتنی لمبی ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر گزاری ہوئی زندگی بہت چھوٹی سی لگنے لگے گی۔ 56 آیت ہے، اور اس وقت کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے علم اور ایمان عطا کیا گیا تھا کہ تم ٹھہرے ہو اللہ کے فیصلے کے مطابق دوبارہ اٹھنے کے دن تک، یعنی کہ جس کو ایک گھڑی کوئی کنسیڈر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ عالم برزخ کا ایک طویل عرصہ تھا جو اللہ کے فیصلے کے مطابق تم پر گزرا۔ اور پھر یہاں پہ دیکھیں کہ قیامت کا اور عرصہ مزید کتنا بڑا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ہی ایک فیصلہ ہے، اور یہ غیب کے علم میں آتا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا تو یہ یوم بعث، یعنی کہ تم لوگ لیکن تم لوگ تو علم ہی نہیں رکھتے آج کے دن کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی ظالم لوگوں کو ان کی معذرت، اور نہ ہی ان کو توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ یعنی اب جتنا بھی وقت ہے، مہلت کا وقت یہی ہے، پھر اس کے بعد جب انسان اپنی ہلاکت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا تو پھر نہ تو توبہ کا وقت ہوگا، نہ معافیا مانگنے کا وقت ہوگا۔ تو جب تک دروازہ کھلا ہوا ہے، جب تک موت نہیں آ رہی، تو یہی ایک وقت ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اور مہلت کا جو ٹائم ہے یہی ایک وقت ہے۔ آیت نمبر 58 ہے،
اور ہم نے تو لوگوں کے لیے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، اور اگر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی بھی نشانی تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہو تم لوگ مگر جھوٹ گڑنے والے۔ اسی طرح اللہ مہر لگا دیا کرتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن کریم میں ساری ہدایت موجود ہے، لیکن اگر کوئی اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتا تو وہ الٹا آپ پہ اس چیز کا جو ہے وہ بہتان لگائے گا کہ یہ معجزہ نہیں ہے، یہ کوئی جادو ہے یا کوئی سحر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طریقے سے جھٹلایا گیا، کبھی شاعر کہا گیا، کبھی مذاق اڑا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی ہوئی ایک مہر ہے، کیونکہ جو لوگ ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے تو پھر اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور پھر ساتھ میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک صبر والے کلمات جو ہے وہ فرمائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بس آپ نے پہنچانا ہے اور پھر صبر بھی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز ہلکا نہ پائیں گے وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ اب یہاں پہ جو ہے ہم سورہ العنکبوت کا ایک ریفرنس دیکھ سکتے ہیں، آیت نمبر 2 ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا۔ اور سیم اسی طریقے سے آزمائش کے بارے میں ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 155 میں، کہ ہم لازماً آزمائیں گے تم لوگوں کو کسی قدر خوف سے، بھوک اور مال و جان اور پھلوں کے نقصانات سے۔ تو آزمائش کا جو ٹائم ہے یہ سبھی کے لیے جو ہے وہ کلیئرلی یہاں بتا دیا۔ اور آزمائش ہوتی کس لیے ہے؟ تاکہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے کہ کہاں پہ انسان جو ہے اس کے پاؤں جو ہے وہ لڑکھڑانے لگتے ہیں، اور کون ہے وہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہاں پہ دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو دین کی سربلندی کے لیے اپنا دنیاوی فائدہ جو ہے اس کو ہمیشہ سے ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تاکہ ہمیں کامیابی عنایت فرمائے، ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں، محسنین میں اللہ پاک ہمیں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ روم ہم نے یہاں پہ کمپلیٹ کر لی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہمارے لیے پیغام دیا ہے۔ یہ ہے بہت ہی ڈیفرنٹ ایک سورہ ہے، ٹھیک ہے، اور اسے پڑھنے میں انسان کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم سے نوازا ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر جس طرح سے معرفت عنایت فرمائی ہوتی ہے اپنی، کہ وہ اللہ کی پہچان ایسے کر لیتے ہیں کہ ان تک اگر پیغام نہیں بھی آیا ہوتا کسی نبی کا، کسی رسول کا، ان تک نہیں بھی پہنچے ہوتے، تو اللہ کی معرفت اس قدر ان کے دل میں ہوتی ہے کہ ہمیں ان کی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو جو یہاں پہ وصیت یا کہہ سکتے ہیں یا نصیحت کہہ سکتے ہیں، اس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس قدر جو ہے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اجاگر کیا ہوا تھا اپنا احساس۔ آیت نمبر 1 سے دیکھتے ہیں، یہ سورہ بھی جو ہے وہ حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتی ہے، الف لام میم۔ آیت نمبر 2 ہے، یہ حکمت بری کتاب کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت محسنین کے حق میں۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں محسنین کی ڈیفینیشن ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ کون محسنین ہوتے ہیں؟ اللہ پاک نے نبوت کا جو دروازہ ہے اس کو کلوز کر دیا، ٹھیک ہے، کوئی نبی کے درجے پہ فائز نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا تھا کہ متقین کا ذکر کیا، اہل تقوی کے لیے، ٹھیک ہے، یہ ایک یوں سمجھے کہ لیول 1 ہو سکتا ہے، تقوی کرنے والے لوگ جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے اور پھر اس سے جو ہے اپنا درجہ بڑھاتے بڑھاتے احسان کے درجے تک جب پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے حدیث جبریل میں بھی دیکھا تھا، ایمان، احسان، ٹھیک ہے، اور اسلام، ان کا ہم نے ڈفرنس بھی دیکھا، ان کی ہم نے ڈیفینیشنز بھی دیکھی۔ تو احسان کے درجے تک جو ہے انسان اپنی محنت سے پہنچ سکتا ہے۔ سورہ المائدہ کی ہے آیت نمبر 93، کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے تقوی کرنے والا جو ہے وہ احسان کے درجے تک پہنچتا ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھ سکتے ہیں کہ جب تک وہ تقوی کی روش اختیار کیے رکھیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اور پھر تقوی میں بڑھیں اور ایمان لائیں، پھر اور تقوی میں بڑھیں، اور پھر درجہ احسان پر فائز ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ تو دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی سے اس آیت میں جو ہے طریقہ کار بھی بتا دیا گیا ایمان والوں کو کہ تقوی کرنا ہے،
ایمان لانا ہے، نیک عمل کرنے ہیں، پھر تقویٰ کرنا ہے، پھر ایمان لانا ہے، مطلب یہ کہ اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ، اور پھر کیا ہوگا کہ ایک ایسا درجہ آئے گا کہ اس سے اللہ پاک محبت کرنے لگیں گے۔ تو اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس قدر تقویٰ، اس قدر نیک اعمال کر سکے، اس قدر اپنے ایمان کا لیول جو ہے وہ اسٹرانگ کر سکے کہ حمد محسنین والا جو درجہ ہے وہ حاصل کر سکے، تاکہ اللہ تعالی ہم سے محبت فرمائے، اور یہ حقیقی کامیابی ہوگی۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا، دیکھیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، اب یہ دیکھیں کہ مومنین جو ہیں احسان کے درجے پہ جو فائز ہو جائیں گے، ان کی ساتھ میں یہاں صفات اللہ پاک نے بیان کی، نماز قائم کرتے ہیں، اس کے بعد اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، دوسری صفت، اس کے بعد تیسری صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہی اسلوب جو ہے وہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا، آیت نمبر 3 میں، ٹھیک ہے، اس میں بھی نماز کا، پھر زکوٰۃ کا، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر تھا، لیکن یہاں پہ زکوٰۃ کا ہی ڈائریکٹلی جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشن دے دی۔ اب یہ جو آخرت پر پختہ یقین ہے، یہ ایسا ایک یقین ہے کہ اس کے بغیر ہمارا عقیدہ کامل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں جب تک رزلٹ کے بارے میں ہمیں اندازہ نہیں ہوگا کہ ہمارا احتساب ہوگا، ہمیں کھڑا کیا جائے گا، تب تک کوئی عقیدہ جو ہے وہ کیسے کامل ہو سکتا ہے، انسان اپنا عمل بھی کیسے درست کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا جا رہا ہے، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انروز کر دیا کہ فلاح پانے والا جو لوگ ہیں وہ کون سے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 6 میں بیان ہوا ہے، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کھیل تماشے کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے، اور اسی کو ہنسی بنا لیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ اس آیت میں جو ہے، جو تفسیر بیان کی گئی ہے، اس میں ایک کیریکٹر ہے جو نذر بن حارث تھا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہاں بیان کیا گیا، قریش کے سرداروں میں سے، یا انہی کی جو ایک کیٹیگری تھی، ٹھیک ہے، ان میں سے یہ ایک انسان تھا جو یہ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے قرآن، جس طرح مشرکین میں قرآن کریم کا جو ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ گرویدہ ہونے لگے لوگ، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ جو عرب کا معاشرہ تھا اس میں شعر و شاعری بہت فیمس تھی، ٹھیک ہے، اکٹھے بیٹھ جاتے اور پھر اس کے بعد اپنے اپنے کلام پیش کیے جاتے، شاعروں کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ لیکن اب کیا ہوا، اللہ کا کلام آیا تو لوگ جو ہے وہ اس قدر مسحور ہو گئے کہ اللہ کے کلام کو سننے کے بعد زیادہ سے زیادہ جوگ در جوگ جو ہے اس حلقے میں شامل ہونے لگے، ایمان والے جو لوگ تھے، ٹھیک ہے، قرآن کریم کو سنتے اور اس کے بعد وہ یہ سوچتے کہ ہم اس کو بار بار سنیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو تھوڑا سا پڑھنے کے بعد دل میں اتنی زیادہ لذت پیدا ہوتی ہے اللہ کی آیات کی، کہ انسان چاہتا ہے کہ پورا قرآن جو ہے پڑھنے کا موقع ضرور ملے اس زندگی میں، اس کو سمجھنے کا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کا۔ تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیات پڑھ کے سنا رہے ہوں گے اور پھر انہی لوگوں کی زبان میں، تو کس قدر یہ چیز ان کو جو ہے لذت دیتی ہوگی۔ تو یہاں پہ اس کو دیکھتے ہوئے مشرکین مکہ جو ہے انہوں نے اپنا ٹارگٹ یہ بنایا کہ ہم نے قرآن سے ان لوگوں کو روک لینا ہے، ٹھیک ہے، ہم کچھ بھی کریں گے، یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کا توڑ بنانا ہے۔ تو اب یہ جس پرسنالٹی کی بات ہو رہی ہے، یہ جو کیریکٹر ہے نذر بن حارث، اس نے کیا کیا کہ کوئی لونڈی جو ہے نا بہت ہی خوبصورت اور جو گانے بجانے والی تھی، ان کو ڈھونڈ کے آیا کہ تاکہ کیا کرے، لوگوں کو اس میں بزی کر دے، یہ گانوں میں، شعر و شاعری میں، اور ٹھیک ہے، اور محفلیں ہوں، اور پھر ہم کیا کریں کہ ہم رات بھر ہم اس کام میں مصروف رہیں، اور پھر دن کا جو بیشتر حصہ ہے وہ ہم آرام میں گزاریں۔ تو کسی کو کیسے وقت ملے گا، اس کے پاس اس کی زندگی کے بارے میں وہ کیسے سوچے گا، وہ قرآن کو کیسے سنے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت زیادہ یوں سمجھ لیں کہ ایسا طریقہ کار ہے جو آج بھی، اگر ہم تعویل عام میں دیکھیں، آج بھی یہ ورک کر رہا ہے۔ کیسے لوگ جو ہے وہ پارٹیز جو ہے آرگنائز کر رہے ہیں، کبھی کوئی میوزیکل کانسرٹس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر یہ جو سینما کی جو ایک لعنت ہے
کہ فلمیں جو ہیں وہ ایک عام ہو گئی ہیں. اب جب سینما جو لوگ نہیں جاتے وہ گھروں پہ دیکھ رہے ہیں. نیٹ فلکس کا جو ایک طریقہ کار جو ایک ہو چکا ہے شروع، تو یہ تو ہر گھر کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی بھی ٹائپ کا کوئی گھر ہوگا تو وہاں پہ یہ جو فحاشی والا ایک سسٹم ہے یہ ضرور جو ہے اس میں انٹر ہو چکے ہیں ہم لوگ انفارچونیٹلی. تو جب ان کاموں میں کوئی بھی بزی ہوگا، اس کو کوئی بھی ایکسپیرینس کر سکتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ سوچے کہ قرآن پڑھنے کے بارے میں وہ سوچے، یا پھر اپنا ٹائم مینیج کرے کہ اللہ کے کلام میں کیا چیز ہے. صحیح ہے، تو یہ سب چیزیں اس وقت بھی ورک کرتی تھی، یہ ابھی بھی اتنی ہی شدت سے ورک کرتی ہیں. اب یہاں پہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے احانت آمیز جو ہے عذاب ہے. آیت نمبر 7 میں فرمایا جا رہا ہے، جب اسے سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو وہ پیٹھ موڑ کر چل دیتا ہے استکبار کرتے ہوئے، جیسے اس نے اسے سنا ہی نہیں، گویا اس کے کانوں میں بوجھ ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس شخص کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے. اب یہ جو بشارت ہے یہ کیا ہے؟ اسی نظر بن حارث ہے. ٹھیک ہے، اسی کے بارے میں یہ آیات ہے کہ اس کو عذاب کی ہی بشارت دے دے کہ جو کچھ بھی یہ ارینجمنٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ہم رک کے یہ سوچے کہ احتساب کی ضرورت نہ ہم سب کو بھی ہے، کہ اگر اس کو عذاب کی بشارت ہوئی تھی تو تعویل عام میں ہم دیکھیں کہ ہمیں بھی اگر ہم ان سب چیزوں میں انڈلج رہیں گے، ٹھیک ہے، ایسی ہی چیزیں پھیلانے والے اور لوگوں کو غافل کرنے والے کام ہم لوگ بھی کریں گے تو ہمیں بھی اس کے بارے میں شدت سے جو ہے ایسی ہی بشارت دی گئی ہے قرآن کریم میں. آیت نمبر 8 میں فرمایا جا رہا ہے، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے نعمتوں بھرے باغات ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. یہاں پہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں جیسے ہی عذاب کی اور جو وعید جہاں پہ ہوتی ہے وہاں ساتھ کے ساتھ جو ہے مومنین کے لیے بشارت بھی دی جاتی ہے کہ جنت بھرے باغات بھی ہیں، یعنی کہ جنت کے لیے جو ہے خوشخبری بھی مومنوں کے لیے موجود ہے. اور پھر اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، اسے کوئی انکار کر نہیں سکتا. آیت نمبر 10 ہے، اس نے آسمانوں کو تخلیق کیا بغیر ایسے ستونوں کے کہ جنہیں تم دیکھ سکو، اور اس نے زمین میں لنگر ڈال دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ایک طرف لڑک نہ جائے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اگائے اس میں ہر طرح کے نباتات کے خوبصورت جوڑے. اب جو اللہ کی تخلیق ہے کہ کس طرح سے آسمان ہے کہ ان میں ہمیں کبھی ستون نظر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، اس کو کوئی ابھی تک ڈسکور بھی نہیں کر پایا کہ آسمان کی وسعت کیا ہے. ٹھیک ہے، اور 7 آسمانوں کی حقیقت، یہ ساری چیزیں غیب کا حصہ ہے. اللہ نے کیسے پہاڑ بنائے اور زمین کا جو ایک سسٹم ہے اس کو کیسے متوازن کیا، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، پھر جانور ہیں. اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ پاک نے نباتات کے جوڑے بنائے. اب یہ دیکھیں کہ قرآن کریم جس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہوں گی تو لوگوں کو کبھی اس کی ڈیپتھ میں اتنا اندازہ نہیں ہوگا. آج سائنس جو ہے اس کے معاملات دیکھ رہی ہے کہ کیسے جو نباتات ہیں ان کے بھی جوڑے ہیں. ٹھیک ہے، کسی نے اگر باٹنی پڑھی ہو تو اس کو پتا ہوگا کہ کیسے پولینیشن ہوتی ہے، ایک اینتھر اور سٹگما اور یہ ساری جو ٹرمز ہیں کچھ بچپن میں بھی ہم نے پڑھی ہیں. تو پودوں میں بھی میل فیمیل جو ہے سسٹم ہے، اسی وجہ سے یہ جو ہے ان کی ایک بڑھوتری کا جو سسٹم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم و دائم ہے. یہ صرف جو ہے یہ جانوروں یا انسانوں کا ہی ایک سسٹم نہیں ہے، بلکہ پودوں میں بھی یہ سسٹم جو ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے. تو اگلی آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے، تو یہ اللہ کی تخلیق، اب تم مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا جو اس کے سوا تمہارے معبود ہیں، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیں کہ بارہا جو ہے غلط عقیدے کے جو لوگ ہیں، جو جھوٹے معبودوں کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، تو ان کے لیے بار بار یہ چیلنج ہے کہ ان سب نے کیا تخلیق کیا. اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 12 سے لے کے 19 تک کی آیات ہیں، اور یہ جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ لقمان ہے. ٹھیک ہے، اس میں حضرت جو لقمان تھے ان کی نصیحتیں بیان کی گئی ہیں کہ حضرت لقمان نہ تو کوئی نبی تھے، ٹھیک ہے، نہ ہی کسی نبی کے پیروکار تھے، کیونکہ جب ان کا ذکر ہوا ہے اس کے ساتھ کسی بھی رسول کی جو خدمات تھیں وہ بیان نہیں کی ہوئی، بلکہ اللہ پاک نے ان کو ایک بہت ہی سلیم الفطرت انسان پیدا کیا. ٹھیک ہے، اور عقل والے باشعور انسان تھے یہاں پہ. اور پھر جب انہوں نے اپنے بچے کو جو نصیحتیں کی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کس قدر یہ جو ہے عقل سلیم رکھتے تھے. کہ
کائنات پر بھی انہوں نے غور و فکر کیا ہوگا، کائنات کی تخلیق پہ غور و فکر کیا ہوگا، اور پھر یہ کہ ایک پورا جو انتظام ہے یہ کیسے کسی ایک ہی خالق نے سنبھالا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی اپنی عقل نہیں، اس کو جو ہے ایک پورا جو طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل عنایت فرمائی اور انہوں نے اس کو یوٹیلائز کیا، اور پھر اس کے بعد پورا جو ہے ایک بیان کیا گیا کہ اگر کوئی ایمان لاتا ہے کسی نبی کی دعوت پہ، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس کی پیروی کرتا ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دے دیا ہو کہ اللہ کی معرفت وہ حاصل کر لے، ٹھیک ہے، تو اس کا یہاں پہ یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ کوئی اگر اپنی عقل استعمال کرے تب بھی وہ جو ہے اس کی جو غفلت کے جو ایک پردے کہہ سکتے ہیں وہ ہٹ سکتے ہیں، تو یہ ایک معرفت کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت بھی ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے دعا ہے جسے ہم دعا کہہ سکتے ہیں کہ ایک خوبصورت دعا کی صورت میں پورا ایک جو ہے سٹیٹمنٹ اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ عام آدمی کی دعا ایسی نہیں ہو سکتی، لیکن جو فطرت کی پکار پر جو لبیک کہتا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے وہ اس دعا کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ میں سورہ فاتحہ کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ کیسے جو کوئی الحمدللہ رب العالمین کہے گا تو وہ یہ جانتا ہوگا کہ وہ کائنات کا جو خالق ہے وہ کون ہے، ٹھیک ہے، وہ اس چیز کو پہچان چکا ہوگا کہ رب العالمین کون ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو صفاتی نام ہے الرحمن اور الرحیم، ان کی ہم پوری جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں ڈیپتھ کہ کس طریقے سے رحمان اور رحیم ان دونوں کو ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھا، تو اللہ تعالیٰ کی جو پرسنالٹی ہے اس کو پوری طریقے سے یہ ڈیفائن کرتی ہے، ان دونوں میں بہت شدت اور بہت جو ہے نرمی ایک بیک وقت موجود ہے دونوں صفاتی ناموں میں۔ پھر مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی اور کی طرف سے استعانت نہیں مانگ رہا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے اور وہ اس حقیقت کو بہت اچھے طریقے سے پہچان چکا ہے، اور وہی انسان جو ہے یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھی راہ پہ چلا، اور ساتھ ساتھ وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک مجھے انہی لوگوں کی راستے پہ چلانا جن پہ انعام ہوا، اور جن سے آپ ناراض ہوئے یا جو گمراہ ہو گئے ان لوگوں کے راستے پر مجھے نہیں چلائیے گا۔ تو یہاں پہ یہ مثال دی گئی ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام تھے، وہ بھی ایسی ہی شخصیت کے مالک تھے کہ جو کائنات پہ غور و فکر کرنے کے بعد اللہ تک رسائی حاصل کر چکے تھے۔ اب جو ڈاکٹر اسرار نے ان کی جو ڈسکرپشن بیان کی ہے کہ یہ حبشی نسل کے تھے، بڑھائی تھے، اور یہ مصر سے تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی علاقہ تھا نوبیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکمت عنایت فرمائی وہ ذہین تھے، اور ان کو اپنی ذہانت کو استعمال کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ حاصل ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ رزلٹ بھی نکالا کہ انسان کا جو ایک زندگی ہے وہ کوئی ایسے ہی استعمال کرنے والی یا ضائع کرنے والی چیز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ پاک نے یہ جو نصیحتیں جو وہ اپنے بیٹے کو کر کے گئے وہ ساری کی ساری یہاں پہ قرآن پاک میں درج کی، ٹھیک ہے، ان کی دانائی کی مثال بھی دی، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے تھے، اور پھر جو ارد گرد کے ان کے لوگ تھے، عرب کے جو لوگ تھے، وہ بھی ان کی شخصیت سے متعارف ہو چکے تھے، کیونکہ اپنے اشعار میں ان کا ذکر کرتے تھے، اپنی جو بھی ان کی جو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے کافی چیزوں کو، اور پھر اس کے بعد دیکھے کہ اللہ پاک نے بھی ان سب چیزوں کو مطلع کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز بیان کر دی، اور ساتھ میں یہ چیز بھی بتائی کہ کس طرح مشرکین نے عرب جو ہے ان کو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کی دعوت دے رہے تھے تو ایک دانشور حکیم جو تھے وہ بھی اسی طرح سے دعوت دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو ہم آیت نمبر 12 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اور ہم نے لقمان کو دانائی عنایت کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو کوئی بھی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے اور وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ اب یہاں پہ یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دانا انسان ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرے گا، اور ساتھ میں یہ بھی بیان کر دیا کہ کوئی اگر شکر کرتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ اپنے ساتھ بھلا کر رہا ہے، اور اگر کوئی شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے ایسے کسی انسان کی۔ آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اب یہاں پہ ان کی ڈیتھ کا ذکر نہیں ہو رہا،
کہ بالکل ہی بستر مرگ پہ تھا، لیکن اب یہ سوچا جا سکتا ہے کہ کوئی جب یہ سمجھ لے کہ وہ اپنی زندگی گزار چکا ہے تو جتنا کچھ بھی اس نے اپنی زندگی کا جو نچوڑ ہے، کم سے کم جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے اور وہ انسان کی اولاد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو وہ منتقل کرنا چاہتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کیا چیز منتقل کی جا رہی ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس قدر تھی، ٹھیک ہے، کہ جو شرک ہے یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اس کو یہ انڈرسٹینڈ کر چکے تھے کہ یہ سب سے بڑا ظلم یہی ہے۔ ظلم کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی کہ کسی چیز کو اس کے جائز مقام پر نہ رکھنا، وہاں سے ہٹا دینا، ٹھیک ہے، تو اسی لیے قرآن کریم میں ہر جگہ پر ہی شرک کو ظلم عظیم ہی کہا گیا ہے۔ یعنی اللہ جو ہے، اللہ معبود ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اور کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے، تو کوئی بھی جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے برابر والا درجہ نہیں پا سکتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ یہ پہلی نصیحت ہو گئی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی اپنے حقوق کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ موسٹلی ہم نے بہت ساری سورہ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ پاک نے ساتھ ہی اپنی حقوق کے ساتھ ہی والدین کے بھی حقوق کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے آیت نمبر 14 میں اس چیز کا اضافہ خود فرما دیا کہ ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، والدین کے بارے میں یعنی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اچھا، جو والدہ ہے ان کے لیے زیادہ امپورٹنس آیت میں بتائی گئی ہے، کیونکہ والدہ کی جو ان کا جو سیکریفائس ہوتا ہے والدہ کا، وہ کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اور ایون اللہ تعالیٰ کی رحمت یہاں پہ دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں، ان پہ یہاں پہ سوال نشان بنتا ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کوئی درجہ نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ نے آیت میں ایک ایک چیز بیان کر دی، ٹھیک ہے۔ والدین میں تو والدین کا تو ذکر ہوا، خاص طور پر عورت کے بارے میں جب وہ والدہ کا درجہ پاتی ہے تو اس کی مشقت کو یہاں پہ کیسے بیان کیا گیا ہے کہ اس کو اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں، کمزوری پر کمزوری جھیل کر، اور اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 سال میں، کہ تم شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا، اور میری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہوگا۔ تو جو والدہ ہے اس کا درجہ بھی اسی لیے بلند زیادہ رکھا گیا کہ اس نے زیادہ مشقت اٹھائی، ٹھیک ہے۔ تو پوری پریگننسی کا بھی یہاں پہ بتا دیا گیا کہ کیسے اس نے وہ عرصہ گزارا، وہ کمزوری پہ کمزوری جھیلتی رہی، اس نے پھر 2 سال جو ہے اپنے جو ہے دودھ پلانے میں اپنا سرو کیا، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی فیڈ کروا رہا ہوتا ہے اس کی بھی انرجی باڈی سے جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ اور جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کوئی درجہ نہیں دیا، تو یہ دیکھیں کہ قرآن کی یہ آیات ہی پڑھ لیں تو انسان اچھے سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لے گا۔ آیت نمبر 15 ہے، اور اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شریک کرو اس چیز کو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، تو ان کا کہنا مت مانو۔ اب یہ چیز ہم سورہ عنکبوت میں بھی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے ہی بہت اچھے سے پڑھی ہم نے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی، ان سے سختی سے بات نہیں کرنی، لیکن اللہ پاک کے ساتھ شریک کرنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بھی والدین بھی جن کی اطاعت کے لیے اللہ پاک نے فرما دیا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ ان کی یہ والی بات نہیں ماننی ہے، شرک پہ اگر مجبور کریں، ٹھیک ہے، تو ان کی اس حکم کی تعمیل نہیں کرنی ہے۔ تو والدین اگر دیکھا گیا کہ ہمیں احادیث میں بھی یہ سارے ریفرنسز ملتے ہیں کہ کبھی کبھار والدین ایموشنلی بلیک میل کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، لیکن شرک والی یا جو غیر شرعی بات کرتے ہیں وہ بات نہیں ماننی ہے۔ سورہ فرقان میں آتا ہے آیت نمبر 43 میں، اس میں جو ہے یہ چیز بتائی کہ نفس کی جو اطاعت ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کے نفس کی بات بھی نہیں مانی جا سکتی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم انسان جو ہے وہ نفس کو اپنے معبود کا درجہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے، اور دنیا میں ان کے ساتھ رہو بہتر انداز میں، کہ والدین کے ساتھ۔ اب یہاں پہ یہ چیز بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے کہ والدین اگر کافر یا مشرک بھی ہوں گے تو بھی ان کے حقوق جو ہے وہ ساقط نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، حقوق پھر بھی پورے کرنے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، خدمت کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ صرف جو شرک والا ہے ایک وہ جو ایلیمنٹ ہے، اگر اس پہ وہ آپ کو زور دے رہے ہیں تو وہ آپ نہیں مانیں۔ آیت کے اگلے حصے میں، اور پیروی کرو اس شخص کی جو میری طرف رخ کر چکا ہے، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر میں ہی تمہیں جتلا دوں گا جو کچھ تم
کر رہے ہو۔ اب تعویل خاص میں اگر دیکھا جائے تو نبیوں کی بات ہے، ٹھیک ہے، انبیاء آئے، رسول آئے، تو یہ انہی کے پیرامیٹر جو تھا یہ انہی پہ فٹ آتا ہے کہ پیروی کرو انبیاء کی، ٹھیک ہے، رسولوں کی۔ لیکن اس کے بعد اگر تعویل خاص میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ منع کر دیا نا کہ اطاعت کا جو ایک لیول ہے کہ والدین کی بھی حسن سلوک ان کا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے، نافرمانی نہیں کرنی، لیکن اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اطاعت بھی کرنی ہے والدین کی، ٹھیک ہے۔ تو اگر اطاعت بھی والدین کی کرنی ہے تو وہ بھی طریقہ کار بتا دیا کہ جو شریعت ہے نا اسی کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، یعنی والدین کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم بتا رہے ہیں، آپ نے وہ حکم ماننا ہے، صحیح ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہر حکم، تو جہاں تک یہ پیروی کا جو تعلق ہے تو یہ چیز جو ہے یہ بھی کلیئر یہاں پہ بتا دی گئی ہے کہ پہلے تو انبیاء کی جو پیروی ہے اس پہ یہ چیز جو ہے پوری اترتی ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی شخص جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، کوئی آپ کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار بتا رہا ہے، دین کی طرف بلا رہا ہے، تو اس کی پیروی کریں، اس کا ساتھ دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس کے بعد پھر لوٹنے والی جو بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب لوٹیں گے، اللہ کے حضور جب حاضری دیں گے تو سب کچھ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے ایک نصیحت پڑھ لی ہے، پہلی نصیحت کیا تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، جو حضرت لقمان ہے ان کی یہ نصیحت تھی۔ اب آ رہی ہے دوسری نصیحت، ٹھیک ہے، آیت نمبر 16 میں، اے میرے بچے، اگر وہ کوئی اچھا یا برا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین کے اندر، اسے اللہ لے آئے گا، یقیناً اللہ بہت باریک بین ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں عمل کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی عمل جو ہے وہ کتنا بھی چاہے کوئی حقیر ہوگا، ٹھیک ہے، چھوٹے سے چھوٹا ہوگا، تو بھی اللہ کے نزدیک جو ہے وہ ایک جسامت رکھتا ہوگا، پھر وہ کتنا ہی چھپا ہوا کیوں نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اعمال کی بات ہے کہ کوئی اچھا عمل ہوگا یا برا ہوگا، وہ آپ کے سامنے آئے گا، آپ کو فیس کرنا پڑے گا، اور اللہ بہت باریک بین ہے۔ سورہ زلزال میں ہم نے یہی چیز دیکھی ہے، آیت نمبر 7 سے لے کے 8 تک کی جو آیات ہے کہ ذرہ برابر بھی کوئی بھلائی ہو تو وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی کرے گا ذرہ برابر برائی بھی تو اس کو دیکھ لے گا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے، اگر کوئی رائی کے دانے یا اس سے بھی کوئی چھوٹا ہوگا تو اللہ بہت باریک بین ہے، اللہ کو ہر ایک چیز کی خبر ہے۔ اچھا، اس وصیت میں یہ دیکھیں کہ ایک چیز اور کلیریفیکیشن ہے کہ یہاں پہ جو جنت اور دوزخ کا تذکرہ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس سے بھی یہ چیز جو ہے وہ علماء نے استدلال لیا ہے کہ نہ تو حضرت لقمان خود نبی تھے، اور نہ ہی اس طریقہ کار سے جو آیات ہم تک پہنچی ہیں قرآن کریم کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ان تک بھی کسی نبی کی تعلیمات نہیں پہنچی تھی، ایسی کوئی چیز یہاں سے فیل نہیں ہوتی ہے۔ تو وہی چیز ہے جو ہم سٹارٹ میں دے چکے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا سلیم الفطرت پیدا کیا، اور یہ جو ہے اللہ کی معرفت پا چکے تھے۔ اب یہاں پہ تیسری نصیحت آتی ہے آیت نمبر 17 میں، اے میرے بچے نماز قائم کرو، ٹھیک ہے۔ سورہ عنکبوت میں بھی یہ جو نماز ہے اس کا حکم یہاں پہ کلیئر ہے، بتایا گیا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں 45 آیت میں، جس میں تلاوت کا بھی ذکر کیا، اور پھر نماز جو ہے وہ قائم کرو، کیونکہ نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ پھر آتی ہے چوتھی نصیحت، اور دیکھیں کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی کہ خود اپنے تک نیکی نہیں رکھنی ہے، نیکی کا آگے حکم بھی دینا ہے۔ تو انسانیت کی معاشرے میں اگر کوئی خدمت کر سکتا ہے تو وہ ایک یہی طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ پورے ایک تسلسل سے یہ چیز بیان کی گئی کہ پانچویں نصیحت ہے کہ جو بھی تکلیف تمہیں پہنچے اس پہ صبر کرو۔ اب کیونکہ انسان جب دین کا کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے بہت سارے لوگوں کی بہت ساری کڑوی میٹھی ہر طرح کی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ کوئی آپ کے آباء و اجداد والے طریقہ کار کو غلط کہے گا، ٹھیک ہے، تو وہ اس پہ گراں گزرے گا، وہ تنقید کرے گا آپ پہ، آپ کو برا بھلا کہہ سکتا ہے۔ تو یہاں ایک صبر والی جو نصیحت ہے وہ بھی یہاں پہ فرما دی گئی، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں یہ چیز بتا دیا گیا کہ یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ جو تمام چیزیں ہیں۔ اب یہ جو آیات آئیں اس کا جو ہے ایک وہی طریقہ کار جو سورہ عصر میں اللہ پاک نے بیان کر دیا، جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی تذکرہ ہے۔ اور دیکھیں کہ آیت نمبر 3 میں کیا فرمایا گیا ہے،
سورہ عصر میں کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور صبر کی تلقین بھی کی۔ اب دیکھیں کہ حق کی نصیحت کے ساتھ ساتھ صبر کی بھی بات ہو گئی، ٹھیک ہے، جو ابھی ہم نے پڑھ لیا اور اس کی ہم نے ایکسپلینیشن بھی دیکھ لی۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا گیا، اور اپنے گالوں کو پھلا کر مت رکھو لوگوں کے سامنے، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، یقیناً اللہ ہر شیخی خورے تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، اپنی آواز کو پست رکھو۔ اب چھٹی نصیحت کیا ہے؟ گالوں کو پھلا کر مت رکھو۔ یہ کیا چیز ہے کہ جو بھی انسان اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اپنے چہرے کے کوئی ایکسپریشنز رکھتا ہے لوگوں کے سامنے، جس سے فیل ہو کہ ہم اس سے بات کرنا آسان نہیں ہے۔ اللہ پاک کو یہ سب چیزیں پسند نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی بیان کیا گیا ہے 37 آیت میں، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکو گے، نہ ہی پہنچ سکو گے پہاڑوں کی اونچائی تک۔ یعنی انسان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ زمین پہ، جو اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے، اور خود اپنی پیدائش کو ہی دیکھ لے تو اس کو اکڑنے کی جو ایک ویلیو ہے وہ پتہ چل جائے گی کہ وہ اس طرح کی کوئی چیز اختیار کر ہی نہیں سکتا، اور خاص طور پر اللہ پاک نے جب پسند بھی نہیں فرمایا۔ پھر 7ویں بات آ جاتی ہے نصیحت میں، آیت نمبر 19 میں جو بیان کی گئی، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ ٹھیک ہے، اب میانہ روی صرف چال میں ہی نہیں ہے بلکہ اپنے طریقہ کار میں بھی میانہ روی اختیار کرو۔ اب اس میں میانہ روی کچھ بھی ہو سکتی ہے، زندگی گزارنے کے اصولوں پہ، آپ کے خرچ پہ، آپ کے رویے میں، ہر ایک چیز میں میانہ روی جو ہے اس سے کام لینا ہوتا ہے۔ اور یہ چیز بیان ہوئی ہے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 67 میں۔ اس میں خرچ کی جو بیان ہے کہ جو وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں، نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا معاملہ ان کے بین معتدل ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کو میانہ روی والا معاملہ پسند آتا ہے۔ اس کے بعد 8ویں نصیحت میں آ جاتا ہے، اپنی آواز کو پست رکھو۔ یقیناً سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ اب یہاں پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی انسان اپنا کوئی پوائنٹ کسی کے سامنے رکھے اور اگلے انسان کو وہ پسند نہیں آئے، تو وہ کیا کرتا ہے، اپنی بات کو زور دینے کے لیے یا اپنی شخصیت کو دوسرے پہ حاوی کرنے کے لیے اونچا اونچا بولنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ مثال قرآن کریم میں ہر اس انسان کے لیے ہے کہ ایسے اونچی آواز کو اللہ پاک نے گدھے کی آواز سے تشبیہ دے دی، ٹھیک ہے۔ تو اونچا بولنا جو ہے یا اپنے آپ کو حاوی کرنا کسی دوسرے پہ، یہ جو ہے اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہ بڑائی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک بری مثال ہے، کیونکہ گدھا جو ہے وہ چلا چلا کے جو ہے دوسروں کو اپنی طرف جو ہے وہ کر سکتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ مطلب اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے، لیکن اس کو بہترین نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اس کو مکروہ سمجھا جائے گا۔ یہاں پہ ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم اگلے رکوع کی طرف دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 20 سے لے کے 30 تک اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا۔ 20 آیت ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر مکمل کر دی ہیں، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا کوئی ہدایت ہو یا کوئی روشن کتاب ہو۔ اب یہاں پہ یہ چیز ہے کہ جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، سورج کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے، ہواؤں کی، بارشوں کی، سایہ ہے، پھل ہے اور نباتات ہیں، ٹھیک ہے، تمام جو چیزیں اللہ پاک نے بنائی ہیں ان کو سب کے لیے، سب جو ایک سسٹم ہے وہ انسانیت کی خدمت کے لیے جو ہے ان کو، اس کو مصروف کر دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، جو سارے دن اور ساری رات ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں خود بخود نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ ہمیں اس میں بہت زیادہ احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ ساری جو طریقہ کار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے بنایا۔ تو انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ آل دا ٹائم وہ ان ساری نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ آیت نمبر 21 ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس ہدایت کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، خواہ انہیں شیطان بلا رہا ہو جہنم کے عذاب کی طرف۔ اور جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، وہ احسان کی روش اختیار کرنے والا بھی ہو، تو اس نے تھام لیا مضبوط حلقے کو، اور تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔
اب یہ یہ جو طریقہ کار ہے کہ آباء و اجداد والا جو ایک کلچر ہے، ٹھیک ہے، اس کی آج بھی پیروی اسی طریقے سے کی جاتی ہے۔ کوئی اگر بد نصیبی ہے کسی کی کہ کوئی ایسے خاندان میں پیدا ہو گیا کہ جو قبر پرستی کرتے ہیں یا کچھ بھی ایسے بدعات کا شکار ہیں، تو جب ان کو حقیقت بتائی جائے گی تو وہ بجائے سوچ وچار کرنے کے اور قرآن و حدیث سے اس کا استدلال کرنے کی چیزوں کو کلیئر کرنے کے، وہ الٹا آپ کے جو ہے آپ پہ برسنے لگیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج بھی یہ سوچ زندہ ہے، آج بھی ہمارے معاشرے کا یہی طریقہ کار ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر آیات بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ خواہ انہیں شیطان بلا رہا ہو جہنم کی طرف، تو یہ سارا جو گمراہی والا ایک طریقہ کار ہے، کیا کوئی ایسا نہیں سوچ سکتا کہ آباء و اجداد جو ہے وہ غلط طریقے پہ چل رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ غلط طریقے پہ چلتے آ رہے تھے تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اگر عقل اور فہم دیا، ٹھیک ہے، تو ہم شیطان کی دعوت کو اور قرآن کی دعوت میں ڈفرنس کیا نہیں دیکھ سکتے؟ تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے سہارے میں آ گیا، اس کو اللہ پاک نے عروۃ الوثقی فرمایا ہے، یعنی کہ مضبوط حلقہ یا مضبوط کنڈا۔ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 256 میں فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی انکار کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر، تو اس نے ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور تمام معاملات کا جو انجام ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے بے شک۔ آیت نمبر 23 ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو رنجیدہ نہ کرنے پائے، ہماری ہی طرف ان سب کو لوٹنا ہے، پھر ہم ہی آگاہ کر دیں گے ان کاموں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے، یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے اسے بھی جو سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ آیت نمبر 24 میں آتا ہے، ہم انہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے مال و متاع دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں کھینچ کر لائیں گے ایک بہت گاڑھے عذاب کی طرف۔ یہ جو دنیا کا ساز و سامان ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا جو مال و متاع ہے اس سے تشبیہ دی ہے کہ یہ جو مزے ہیں یہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہیں، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ عذاب کی طرف آنا ہے۔ آیت نمبر 25، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یقیناً اللہ ہی غنی ہے، بہت خوبیوں والا۔ اور اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ بھی قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے، اس کے بعد بھی اس کو مزید 7 سمندر سیاہی مہیا کریں، اللہ کی کلمات ختم نہ ہوں گے، یقیناً اللہ بہت زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ سورہ کہف میں بھی آیت نمبر 109 میں یہی چیز بیان ہوئی ہے کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے میرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے، تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں۔ اگرچہ ہم اسی طرح اور سمندر بھی مدد کے لیے لے آئیں، تو بہت ہی یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی انداز ہے اس آیت کا بھی، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم دنیا کی ساری بکس بھی پڑھ لیں، سارا نالج بھی جان لیں، لیکن اللہ کی جو تخلیق ہے اسی کی وسعت کو ہی ہم نہیں پہچان سکتے ہیں۔ آیت نمبر 28 میں ہے، تم سب کا پیدا کرنا، دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کا پیدا کرنا، دوبارہ زندہ کرنا۔ سورہ البقرہ میں بھی سیم یہی چیز بیان ہوئی ہے، آیت نمبر 255 میں، اللہ یقیناً سب کچھ سننے والا اور ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ 29، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو پرو لاتا ہے دن میں اور دن کو پرو لاتا ہے رات میں؟ اب پرو لاتا ہے جیسے کوئی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے تو ایک ڈوری میں وہ ساری چیزیں پروئی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو رات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہی دن پہ رات حاوی ہو جاتی ہے، اور پھر جیسے ہی رات کمپلیٹ ہوتی ہے تو دن حاوی ہو جاتا ہے۔ تو آیت کے اگلے حصے میں، اور اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، اور یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے، اور یہ کہ اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ آیت میں خبردار بھی کر دیا کہ یہ ایک مقررہ مدت ہے جس میں یہ سب کچھ چل رہا ہے، اللہ کا جب حکم ہوگا تو سب یہ ختم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 30، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ یہ لوگ جس کسی کو بھی اس کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور یقیناً اللہ ہی سب سے بلند و بالا اور عظمت والا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے یہ آخری رکوع ہے جس میں آیت نمبر 31 سے لے کے 34 تک کی آیات ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اللہ کی نعمتوں کو لے کر، تاکہ وہ دکھائے تمہیں اپنے نشانیوں میں
اب یہ جو کشتیاں ہیں، جہاز ہیں، ان میں کس قدر ساز و سامان ہوتا ہے، بھاری چھوٹا کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو کیا یہ ڈوب نہیں جاتے؟ تو آیت کے اگلے حصے میں کیا فرمایا گیا؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لیے جو صبر اور شکر والا ہے۔ اب یہاں پہ جو صیغہ استعمال ہوا ہے، سب بارن شکور، یعنی بہت زیادہ صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ آیت نمبر 32 ہے، اور جب کبھی سمندر میں موج انہیں ڈھانپ لیتی ہے سائبانوں کی طرح، تو وہ پکارنے لگتے ہیں اللہ کو اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اور جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی پہ لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ہی ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے، مگر وہی لوگ جو قول کے جھوٹے اور ناشکرے ہیں۔ تو واقعتاً ایسا ہوتا ہے، اگر آج بھی ہم دیکھیں کہ کبھی کوئی چیز اللہ سے چاہیے ہوتی ہے، آزمائش میں اللہ کی طرف پکار بہت شدت پکڑ لیتی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت اطاعت بھی اللہ کے لیے خالص ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی انسان آزمائش سے نکلتا ہے وہ واپس اپنی روش پہ اختیار کر لیتا ہے، وہی روش جس پہ وہ پہلے ہوتا ہے۔ تو ناشکرے اور جھوٹے لوگوں کے لیے یہاں پہ یہ چیز بیان ہوئی کہ یہ آیات کا انکار نہیں کرتے، مطلب کون سے لوگ انکار کرتے ہیں؟ جو جھوٹے اور ناشکرے ہوتے ہیں۔ 33 آیت ہے، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آ سکے گا اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا۔ اب یہاں پہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے یہی چیز پڑھی تھی، آیت نمبر 48 میں، کہ کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آ سکے گی۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور تو دیکھو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی، اور دیکھنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے حوالے سے وہ بڑا دھوکے باز۔ وہ بڑا دھوکے باز مطلب پہلے ہمیں دنیا کی زندگی کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے معاملے میں کوئی بڑا دھوکے باز جو ہے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی کہ جو شیطان ہے وہ ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ انسان کو کے دل میں وسوسہ انگیزی کرتا رہے۔ کیسے کرتا ہے؟ کہ گناہ پہ اکساتا ہے کہ نہیں ابھی یہ موقع دوبارہ تو نہیں ملے گا، تو ابھی کر لو، اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے نا، تو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ پھر آپ کو خود جو آپ نے احادیث پڑھی ہوتی ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ بخش دیا جائے گا، ٹھیک ہے، مومن کے لیے جنت ہے، جہنم جو ہے وہ صرف کافروں کے لیے، تو اس طرح کی احادیث بھی مائنڈ میں آ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں بخشش تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت اچھے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں کلیئر کر دیا کہ اس دھوکے باز سے سب نے بچ کے رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے قیامت کا علم، اور یہ چیز ہم سورہ قاریہ میں بھی ہم نے دیکھتے ہیں، یہ جو ورڈ یوز ہوا ہے ساتھ کا۔ اب یہ جو قیامت کا جو ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اس قیامت سے پہلے کی ایک جو گھڑی آئے گی، سات گھڑی کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو وہ یہ اس کو یہاں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ جو قیامت سے پہلے آنے والا جو زلزلہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو ساتھ کہا جا رہا ہے، کیونکہ قیامت کا جو نقشہ سورہ قاریہ میں بیان کیا گیا ہے اس میں یہی ہے کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، ٹھیک ہے، جب لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھن کی ہوئی روئی۔ تو قیامت آنے سے پہلے ایک بہت زیادہ عذاب جو ہے وہ زلزلے کی صورت میں آئے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آیت کے اگلے حصے میں، اور وہی ہے جو بارش کو برساتا ہے اور وہ جانتا ہے جو رحموں میں ہے، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کی وہ کیا کمائی کرے گی، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک حدیث بھی ہے، انشاءاللہ وہ حدیث بھی ڈھونڈ کے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی، کہ جس میں ان غیب کی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ کہ اللہ کی رحمت جو ہے ایک تو یہ کہ وسیع ہے، لیکن غیب کی چیزیں جن کے بارے میں صرف اللہ کو علم ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی، اور یہ حقیقت ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بارش کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ماں کے رحم میں، اور اس کے بعد ہے کہ کوئی انسان آنے والے روز کیا عمل کرے گا، کسی کی موت کس جگہ واقع ہوگی، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں سے اللہ باخبر ہے اور جاننے والا ہے۔ لیکن کچھ ایسے منکرین بھی ہیں جو ان چیزوں پہ سوال کرتے ہیں کہ اب دیکھیں کہ بارش کا اب آئیڈیا ہو جاتا ہے نا کہ بارش آنے والی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ایک تو ہواؤں سے بھی جو ہے خوشخبری دے دیتا ہے، اور پھر اللہ نے ایسے وسائل بھی دے دیے۔ انسان نے وہ وسائل کیسے ایجاد کیے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ عقل اور وہ شعور دیا نا، جس سے اس نے وہ وسائل پیدا کیے، یعنی کہ جس کو ہم ایجادات کہہ سکتے ہیں، کہ کچھ چیزوں سے اس چیز کو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے؟ کہ جو بادلوں کا جو ایک سائز ہے یا بادلوں کی جو کنڈیشن ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو بارش کا آئیڈیا ہو جاتا ہے انسان کو۔ تو یہ لیکن بارش بھیجنے والا کون ہے؟
ٹھیک ہے، وہ اللہ ہی ہے نا، اللہ کو پتہ ہے کہ بارش کب کتنی بھیجنی ہے. اور پھر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے. اب تو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے، تو صرف اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی. یہ تو پتہ نہیں چلتا نا کہ وہ نیک ہے بدکار ہے، آنے والے وقت میں وہ پرفارم کیا کرے گا، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا یا آزمائش بن جائے گا. ٹھیک ہے، اور انسان خود بھی اپنے آنے والے جو اس کے دل میں خیالات ہیں یا اپنے اعمال ہیں اس کے، کہ وہ